زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، دنیا کے دو بر اعظموں کو ٹچ کرتا ہوا ترکی کا تاریخی شہر استنبول، جس کے بارے میں نپولین نے کہا تھا کہ اگر میں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا تو استنبول کو اس کا کیپٹل بناؤں گا، آج کل عالمی سیاست، صحافت اور سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار اور سعودی عرب کے روشن خیال اور پرومیننٹ جرنلسٹ جمال خشوگی اپنے ہی ملک کے قونصل خانے میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ جمال خشوگی نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، وہ عالم عرب کے کئی اخبارات اور جرائد کے مدیر رہے، سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ کے مشیر خاص بھی رہے، وہ اسامہ بن لادن کے قریبی دوست اور شہزادہ ولید بن طلال کے بزنس پارٹنر بھی تھے، وہ ولی عہد محمد بن سلمان کے طرز حکمرانی، ان کی اصلاحات اور یمن سعودی تنازع پر کھل کر بولتے اور لکھتے رہے۔ کچھ عرصہ قبل سعودیہ میں کرپشن کے ایشو پر ہونے والی گرفتاریوں کے موقع پر انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی اور واشنگٹن میں جا بسے۔ جمال خشوگی کے قتل کی پراسرار کہانی کے پس پردہ حقائق کیا ہیں اور اس ڈرٹی گیم کی آڑ میں عالم عرب میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ سعودی نژاد صحافی جمال خشوگی کے قتل کی آڑ میں سعودی حکومت کے خلاف عالمی سطح پر محاذر آئی کی کیفیت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اسلام کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق تو کسی بھی انسان کا شرعی عذر کے بغیر قتل جو ہے وہ ایک بہت سنگین جرم ہے، ناحق قتل۔ شرعی عذر اگر نہیں ہے تو قتل ناحق ہو گیا۔ ٹھیک۔ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے نا کہ ایک انسان کا قتل، مسلمان کا نہیں کہا، ہمارے دین کے مطابق وہ تو انسانیت کا قتل ہے، یعنی لوگوں کو انسانی جان کی قدر جو ہے وہ دین اسلام نے یوں دلائی ہے کہ انسانی جان یہ چیز ہے۔ میں خاص طور پر اس طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان کی نہیں کہی گئی، انسان کی جان۔ تو اس لحاظ سے تو ہم شدید ترین الفاظ میں مارنے والوں کی، وہ سعودی حکومت ہے، وہ کوئی اور ہے، اور اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ چاہے پرنس وغیرہ اس میں انوالو ہوں یا نہ ہوں، بہرحال جو اب تک شواہد سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سعودی حکومت سے بہت سے لوگ، اب تو ترکی نے یہ بھی بتا دیا کہ 15 کی تعداد میں ہیں، وہ لوگ کمرشل فلائٹس کے ذریعے، وہ لوگ دوسری فلائٹس کے ذریعے استنبول آئے اور انہوں نے یہ بھیانک قدم اٹھایا اور پھر اسی دن واپس بھی چلے گئے۔ لہٰذا یہ بات تو اب طے شدہ ہے کہ حکومت کی لاش کے کچھ ٹکڑے بھی ریکور ہو گئے۔ حکومت کسی نہ کسی سطح پر، ہم نہیں کہتے کہ بلند ترین سطح پر، ہائیسٹ لیول پر نہ صحیح، ہمیں نہیں معلوم، لیکن حکومت کسی نہ کسی سطح پر اس میں ملوث تھی۔ لہٰذا ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ کسی انسان کو یوں مار دیا گیا۔ دیکھیے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسے شدید اختلاف تھا شاہی خاندان سے، اسے شدید اختلاف تھا کراؤن پرنس سے، اور وہ امریکہ میں واشنگٹن پوسٹ میں ان کے خلاف لکھتا تھا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کے ایک باغی کو حکومت نے مارا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ آج کی دنیا کوئی وہ پرانے والے بادشاہت کی دنیا نہیں ہے جب وہ اپنی مرضی سے کسی بندے کو، معصوم کو، گناہ گار کو یا بے گناہ کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیتے، اس کے پنجرے میں ڈال دیتے۔ آج وہ دنیا نہیں ہے، آج دنیا بہت بدل چکی ہے۔ اب حکمرانوں کا کسی نہ کسی انداز میں احتساب ہوتا ہے اور انہیں اپنی کارروائی، اپنی کارگزاری کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگرچہ
بادشاہت ہے سعودی عرب میں، لیکن وہاں کتنی گھبراہٹ طاری ہے، وہ کس قدر اس مسئلے میں، جب دنیا نے اس مسئلے پر اٹھایا ہے تو کتنے کنفیوز ہوئے ہیں اس معاملے میں اور کیسے کیسے قدم اٹھا رہے ہیں. لہٰذا میں ایک بار پھر اس قتل کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کرنی چاہیے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمیں کرنی چاہیے اس کی مذمت. یہ جو خاص طور پر بن گیا ہے نا، اس میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ باقی معاملات سے دنیا میں اور بھی قتل ہوئے، بے گناہ قتل ہوئے، عام لوگ قتل ہوئے، صحافی قتل ہوئے، اور بڑے بڑے برے انداز سے قتل ہوئے، بڑے ظالمانہ طریقے، جابرانہ طریقے سے قتل ہوئے. لیکن جس طرح اس دنیا کو بنا دیا گیا ہے، اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ نہیں ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو پھر عرض کر دوں گا کہ اگر کسی مسلمان سے آج دنیا میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ آج اگر کسی مسلمان سے، کسی مسلمان حکومت سے کوئی جرم، کوئی غلط کام سرزد ہو جائے تو اس کو اور طریقے سے لیا جاتا ہے، اور اگر اپنا بندہ فائرنگ کر کے 30 بندے مار دے تو وہ سائیکلوجیکل مریض تھا، وہ نفسیاتی مریض تھا، وہ بات ہی دوسرے دن غائب ہو جاتی ہے کہ کیا تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ خاص طور پر اس لیے بنایا گیا ہے، زیادہ یقیناً قابل مذمت ہے، لیکن جو انداز بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ اس ملک نے کیا ہے جو مسلمانوں کا ایک قسم کا جہاں مرکز ہے، تو لہذا اس کو اتنا بڑا جو بہت بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کے طرز حکمرانی سے اختلاف تھا، جیسے بیگ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ کرٹیسائز کیا کرتا تھا اور واشنگٹن پوسٹ میں سعودی حکومت اور شاہی خاندان کے خلاف لکھتا بھی تھا. اس کے طرز حکمرانی سے اختلاف تھا، وہ جو ریفارمز لے کے آ رہا ہے سعودیہ میں اس کے خلاف اختلاف تھا، اور یمن ایشو پہ وہ خاص کرٹیسائز کیا کرتا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان اختلافات کی بنیاد پر سعودیہ نے خود جو ہے اس کو منظر عام سے ہٹایا ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے آپ کے خیال؟ بہت شکریہ حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی مطلب حکومت کے اندر سے لوگ، چاہے وہ روگ ایلیمنٹس ہوں، وہ کسی نہ کسی صورت میں انوالو تو تھے. یہ بات تو منظر عام پہ آ گئی ہوئی ہے، بالکل کلیئر ہے. خشوگی کے بارے میں جہاں تک آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، وہ بالکل کراؤن پرنس کے بھی خلاف لکھتا رہا ہے، باتیں کرتا رہا ہے. جب یہ دوسرے پرنسز کو گرفتار کیا تھا کراؤن پرنس نے، اس میں ان کو ایک جگہ پہ قید کیا تھا، ریٹس ہوٹل، جی، ادھر کرپشن کے ایشو پہ. جی ہاں، کرپشن کے ایشو پہ. تو اس وقت اس نے خود ساختہ جلوہ وطنی بھی اختیار کر لی تھی، اسی دور میں کی تھی. پھر وہ ادھر جا کے واشنگٹن پوسٹ میں ایگزیکٹلی اس نے وہاں پہ آرٹیکلز بھی لکھے. دو چیزیں اس کے بارے میں، ایک تو ریفارمز کے خلاف نہیں ہے، شروع سے ہی پروگریسو جرنلسٹ ہے، یہ لبرل جرنلسٹ ہے. نہیں، جو محمد بن سلمان ریفارمز لا رہا تھا اس کی، جی ایگزیکٹلی، محمد بن سلمان کی ریفارمز پروگریسو اور لبرل ریفارمز ہیں. محمد بن سلمان کی ریفارمز بہت دینی ریفارمز تو نہیں تھیں، تو کم از کم ان ریفارمز کے خلاف تو یہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کا ایک اینگل اس میں بنتا تھا کہ یہ اس کی ایک سوچ تھی، اس کا ایک جو اپنے آرٹیکلز کے ذریعے یہ عام طور پہ ظاہر کیا کرتا تھا کہ اسلام کا مرکز جو ہے، جس طرح خلافت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا ترکی کے اندر، وہیں پہ احیاء دوبارہ ہونا چاہیے اسلام کا، جو کہ جدت پسندانہ احیاء ایک طرح سے اس کے ذہن میں تھا. لیکن اس کا ایک آپ یوں سمجھیں کہ فال آؤٹ یہ ہوا کہ اس میں ایک جو عصبیت ہے اس کا ایلیمنٹ بھی آ گیا تھا، سعودی عصبیت اور ترکی عصبیت کا. تو کئی مرتبہ جو ایسے معاملات میں یہ ایلیمنٹ آتا ہے تو فلیئر اپ ہو جاتی ہیں چیزیں. ترکی شروع میں اس نے اس معاملے کے اندر کچھ ایسا سٹانس اختیار کیا تھا کہ اس کو آپس میں ہی سیٹل کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو، اور مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کو خود آپس میں ہی سیٹل کرنے چاہیے، چاہے وہ قتل کے معاملات بھی ہوں. جس طرح یہ واقعہ تھا، مذمت تو ہم نے کی ہے اس کی، لیکن سیٹل خود کرنا چاہیے. باہر سے انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ بات اور زیادہ آگے بڑھی، پھر دوسری طرف سے بھی کاؤنٹر اور پھر یہ چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو وہ فلیئر اپ ہوتی ہیں چیزیں. جب فلیئر اپ ہوتی ہیں تو پھر اور زیادہ بیانات ایسے ظاہر ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں جو یوں لگتا ہے کہ جیسے جس طرح کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل، اس کا کام کرتے ہیں. اور ویسٹ اسرائیل خاص طور پہ، مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل تو اس میں شامل ہے،
मगरिब के अंदर, बल्कि इसराइल को कंट्रोल ही वो कर रहा है। वो तो होते ही इस इंतज़ार में है कि कोई मुसलमानों की ऐसी चीज़ नज़र आए जिसको यूज़ किया जा सके केओस क्रिएट करने के लिए। तो आइंदा खदशा तो यही है कि वो उसको यूज़ करेंगे केओस क्रिएट करने के लिए। बहरहाल जिस तरह आपने जिक्र किया, मुमकिन है सऊदी हुकूमत के किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ जी उनके ऑफिशियल्स तो इन्वॉल्व थे। आसिफ साहब, जैसे ये एक अगरचे ये एक बड़ी छोटी सी खबर है कि एक सहाफ़ी, जैसे पूरी दुनिया में सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल भी होते हैं और इस तरह गायब भी कर दिए जाते हैं, बड़े वाक़यात हैं तारीख़ में, लेकिन एक सहाफ़ी के कत्ल पे जैसे एक इंटरनेशनल इशू बन गया है और एक पूरा महाजराई सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही है, तो ऐसे में इसराइल जो है वो एक बड़ा लाताल्लुक़ सा महसूस हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो है वो इस इशू को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, असल चीज़ में इसको थोड़ा सा एक और एंगल से देखने की भी ज़रूरत है जी। बेसिकली ये इस सहाफ़ी का जो कत्ल है ये एक 9/11 है सऊदी अरब के लिए। 9/11 से हमें कुछ और चीज़ भी याद आई कि एक तस्वीर का रुख होता है जो मीडिया दिखा रहा होता है, और एक तस्वीर का रुख होता है जो पसे पर्दा है, जो मीडिया बिल्कुल दिखाता ही नहीं। 9/11 के मौके पर भी इसराइल खामोश था, आज भी खामोश है। तमाम तहकीकात, तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जनाब 9/11 फ्रॉड था, ड्रामा था, इसराइल ने कराया। इसके बारे में तो दुनिया के अमरीकी खुद बोलते हैं। हम क्यों नहीं देखते कि ये जो मामला हुआ है इस खशोजी का, इसके कत्ल को बाकायदा प्लान किया गया है। सऊदीज़ को 9/11 में भी सऊदीज़ इस्तेमाल हुए थे, जिनके पासपोर्ट मिले थे, आपको याद होगा। यहाँ भी इस्तेमाल हो सकते हैं सऊदी, और वो हाई ऑफिशियल जो बता रहे हैं, जो भी सीन दिखाया जा रहा है कि वो आए हैं, आना, चलो वो भी मान लेते हैं। असल बात यह है कि इसका मुहर्रिक कौन है। क्या सऊदी बादशाहत या वहाँ की गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि वो अपने एम्बेसी में बुला के मारेगी? मरवाने के तरीके सीखने तो इसराइल से सीख लो, अमेरिका से सीख लो, मोसाद से सीख लो, CIA में इस अपने के इतना बेवकूफ़ी का काम जो है वो करवाना। तो पॉइंट ये है कि हमें देखना ये चाहिए कि देखें, ये एक चीज़ को उसको मारा गया, किसी मुसलमान ने मारा या किसी काफिर ने मारा, कंडेमेबल है, लेकिन उसको पीछे तार किसने हिलाए, उन तारों को हिलाने की जरूरत क्यों पेश आई? अब असल में हम इस लिहाज से देखें, हम बिल्कुल इस वक्त उसी रॉ में चल रहे हैं जो मीडिया दिखा रहा है, जो रिपोर्ट सोशल मीडिया पे आ रही हैं, इन्होंने सऊदियों ने मरवा दिया। इस एंगल से भी देखना चाहिए ना कि अपने प्रेमिसेस में वो इस तरह का, यानी कि इतने वो बेवकूफ हैं क्या कि वो तो उसको हादसे में मरवा देते, या वो कोई एक वो बंदा जाता, कहते डकैती की वार, इससे अक्लमंद तो पाकिस्तान के मुजरिम है। मैं कहने का मेरा मकसद है कि इतनी बेवकूफाना हरकत समझ में नहीं आती कि आप बुलाएं उनको और बुला के वहां पे उसके टुकड़े करके करें, और फिर सारा अच्छा, अब बुलाया भी किसको? जो ब्लू आइड बॉय है अमेरिका का। अब ये सहाफी वहां वॉशिंगटन पोस्ट में लिखता था, ठीक है, लिहाजा उन्होंने इसको कुर्बानी का बकरा बना के वहां अपने ट्विन टावर्स को उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया था। यहां इन्होंने इस ब्लू आइड बॉय को, ताकि हम पर कोई इल्जाम ना आ सके, ये तो हमारा, भाई हम कैसे मार सकते हैं इसको, ये तो हमारा बड़ा वो चहीता था। हालांकि उसकी कुर्बानी देके वो ग्रेटर मकसद हासिल करना चाहते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में समझें कि दज्जालियत यही है कि वो आपको एक जो उसकी एक आंख है वो आपको वही एलिमेंट दिखा रही है जो बातिल की है। हकीकत वाली आंख बंद है और बंद कर दी गई हुई है। 9/11 उसका सबसे बड़ा सबूत, तभी मैंने 9/11 से उसको जोड़ा है। ठीक हो गया। कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा कि जनाब फलां के कहने पे हुआ है, क्या हुआ उस वक्त पता चलेगा जब आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल कर चुके होंगे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक पूरा स्टंट खड़ा किया गया, लाखों लोग उस आड़ में मार दिए गए। बाद में उसने कहा सॉरी, गलत इंफॉर्मेशन थी, खत्म कहानी, ये आपकी वैल्यू है। अच्छा, लिहाजा इस चीज को भी इस तनाजुर में देखा है। अगरचे सऊदी बादशाहत पर बहुत सारे इल्जामात हैं, उन्होंने बहुत लोगों को उठवाया, बहुत को मरवाया, बादशाहतें होती ही ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो मुसलमानों ने, अब मुसलमानों की बादशाहत है, खैर मुसलमानों की बादशाह में ज्यादा हो जाता है, जो आजकल हम देखते हैं कि कोई भाइयों को मरवा देता है, कोई कुछ हो जाता है, ये रिसेंट बादशाह में ही आ रहा है। अच्छा, लिहाजा हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत पाक साफ या बहुत अदल और इंसाफ पर मबनी हुकूमत, नहीं, वो नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये डायमेंशन देखें कि
اب اس کے ذریعے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. سعودیوں نے اگر اس کو مارنا تھا وہ بہت سے اور طریقوں سے مار سکتے تھے. ان کے لوگ استعمال ہوئے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سعودی نہیں سمجھ آتا. ایک میں آپ کو دیکھیں, اسرائیل چاہتا یہ ہے, جو خاموش ہے, گھننا ہے نا, گھننے جو ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں. 9/11 پہ کچھ بولا اسرائیل؟ وہ تو کچھ یہودی کہیں پہ جشن مناتے ہوئے پکڑے گئے, تو اس دن جس دن وہ 9/11 کا حادثہ ہوا وہاں یہودی کوئی تھا ہی نہیں, حالانکہ اس میں 3-3.5 ہزار یہودی کام کرتا تھا ٹوین ٹاور میں. اس دن وہ نہیں تھے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی تھی کہ نہیں ہونا. تو لہٰذا اب ان سب چیزوں کو اپنی اس میں رکھیں. اب آپ آگے بڑھیں کہ اسرائیل اب یہ چاہتا ہے کہ اب وہ مزید ایک سٹیپ آگے بڑھے. گریٹر اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ سعودی عرب کے اوپر قبضہ کرنے پر ہے, اس کے نقشے کا بہت بڑا حصے میں سعودی عرب شامل ہے. لہٰذا اگر ہم اس پیراڈائم میں اس کو دیکھیں گے کہ جو تیاریاں اسرائیل کر رہا ہے اپنے وجود میں آنے سے لے کر آج تک, وہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو آہستہ بڑھاتا چلا گیا. کیا چھوٹا سا تھا شروع میں, اب کہاں ہو گیا ہے, اور الٹیمیٹلی جو انہوں کے عقائد کا حصہ ہے کہ انہوں نے کہاں تک پہنچنا ہے. لہٰذا سعودی عرب کے اندر بے چینی پیدا کرنا, اس میں فسادات پیدا کرنا ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. اس کی ابتدا کے طور پر انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے. 9/11 کے حوالے سے بھی سعودی ہی استعمال ہوئے تھے, اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی سعودی استعمال ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اصل میں اس کا حصہ. اب سعودی بادشاہت کو ٹاپل کروانا احادیث میں ہے. جب حضرت مہدی کے ظہور کی بات ہم آتی ہے تو سعودی عرب میں خانہ جنگی کی کسی کیفیت سامنے آتی ہے. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل میں جہازوں کے جہاز جو ہیں وہ بھر کے آ رہے ہیں یہودیوں کے, جو مائیگریٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے. اب وقت آ گیا ہے مسیح کے آنے کا. تو سعودی عرب کو امریکہ اس وقت تک پروٹیکٹ کرے گا جب تک اسرائیل چاہے گا کہ وہ پروٹیکٹڈ رہے. سعودی عرب کا بیڑا غرق امریکہ ہی کرے گا جب اسرائیل چاہے گا کہ وہ بیڑا غرق کرے. اس وقت سب سے زیادہ آپ خود سوچیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح اس چیز کو لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ کرایا انہوں نے ہے, اب اس کو اچھال بھی وہ وہی رہے ہیں. ان کی یہ پرانی عادت ہے, یہ ان کا برانڈ دنیا کے سامنے آ چکا ہوا ہے جھوٹ کا. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے اب اصل وقت یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کہاں پہ کب ہلائیں گے, باقی شہزادوں کو کب اٹھائیں گے. انہوں نے اس محمد بن سلمان سے آتے ہی وہ کام کروائے, دو بہت ایسے کام کروائے کہ سعودی شہزادے سارے اس کے مخالف ہو گئے. نمبر 1 کہ اس نے جنریشن چینج کروا دی. بالکل جانشینی میں جنریشن چینج ہو گئی, جبکہ ابھی اس کے باقی کچھ لوگ اپنا اس کے سلمان کے کچھ بھائی ابھی موجود تھے جو کہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد اس نے آتے ہی کرپشن کے الزام میں اس نے جو انفلوئنشل سعودی شہزادے تھے ان کو کر دیا. ٹھیک ہے, یہ 2 کام اس کے کروا کے انہوں نے شروع میں اس کو ایک ایسا ہیٹرڈ کا وہ بنا دیا کہ جو سعودی جو ڈائنیسٹی ہے سعودی بادشاہت کے اندر اس کو کوئی بہت اس مقام سے نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ بڑا کوئی مسئلہ ہے, بلکہ اس کو دشمن تصور کرتے ہیں. لہٰذا اگلے سٹیپ میں اگر اس کو مجرم ثابت کرنا ہے محمد بن سلمان کو یا اس کے والد کو کرنا ہے تو باقی شہزادے کھڑے ہوں گے اس کو گرانے کے لیے. یہ ہے گیم جس میں مسلمان جو ہے دونوں طرف مسلمان استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں. دس از ویری انفارچونیٹ. اسرائیل خاموش اس لیے کہ وہ پلاننگ اصل ماسٹر پلانر وہ ہے, اس کو کیا ضرورت چیخنے کی, اس کی مرضی کے مطابق چیزیں آگے ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ کروائے چلا جا رہا ہے, اس لیے وہ خاموش ہے. رضا الحق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ترک امریکہ تعلقات میں پچھلے 2 سال سے بڑی شدید کشیدگی چلی آ رہی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد حالات جو ہیں وہ تھوڑا نارملائز ہوئے ہیں. اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ترکی میں جو ایک پادری کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا جس میں ان کے اردوغان صاحب کے خلاف بغاوت کے اس میں وہ مطلوب تھا, اور اردوغان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے اس کو نہ صرف رہا کیا بلکہ امریکہ روانہ کر دیا. یعنی یہ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو یہ واقعہ ہے پورا قتل کا, اس پراسرار قتل میں, اس ڈرٹی گیم میں کہیں ٹرکی تو انوالو نہیں ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب, بات وہی پھر دوبارہ آئی تھی جس طرح ایوب بیگ صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے, آصف صاحب نے بھی ذکر کیا. اصل میں بہت ساری باتیں ایک ہی جگہ پہ آ کے مرکوز ہو جاتی ہیں. حقیقت میں سٹرنگز پل کرنے والا اسرائیل ہے. اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں ان کے ہاتھ میں اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. اس میں سعودی لوگ بھی اعلیٰ کار بن سکتے ہیں. اسرائیل کے موساد کے ایجنٹس خود آتے ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں. 9/11 کے واقعات میں سعودی سے استعمال ہوئے نا, استعمال تو ہوئے ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاسپورٹس ملنا بھی ایک حیران کنی بات تھی کہ جہاں پہ ساری ایک عمارت جل گئی اور اس کے جو 2700 ڈگری سینٹی گریڈ پہ فریمز
جو استعمال کے جا سکتے ہیں, پاسپورٹ مل گئے ان کے بار بار. وہ ایک سب کو پتا ہے انسائڈ جاب تھا. انسائڈ جابز ہی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی جو ہے اس کے تعلقات نہ آج کل کے دور کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر تعلقات جو ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوتے کہ ایموشنلی میں کس کو پسند کر رہا ہوں کس کو نا پسند کر رہا ہوں. ایون ٹرمپ کی ٹویٹس بھی جو ہیں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایموشنلی دے رہا ہے, امبیلنسڈ ہے, ٹھیک ہے ہوگا, لیکن اس کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پہ ترکی کی اکانومی جو پوری گرائی گئی تھی, اور قطر اگر اس کو نہ بیل آؤٹ کرتا اس وقت تو وہ تقریباً اس کے حالات پاکستان سے بھی برے ہو جاتے اس وقت. وہ صرف ایک ٹویٹ کی بیسس پہ تھا نا جو ٹرمپ نے کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ایلومینیم اسٹیل کی امپورٹس جو ہیں ان پہ ٹیرف بڑھا دے گا وہ. اچھا, اب پیسٹر کی واپسی, ٹھیک ہے, انہوں نے تعلقات رشیا کے ساتھ اپنے بڑھائے ترکی نے درمیان میں, کچھ دوسرے معاملات میں بھی وہ. سعودی عرب اور ترکی کا ایک چیز تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہمارے اسلامک خاص طور پہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں سارے, بالکل صحیح, ڈفرینٹ پیجز کے اوپر ہیں. سعودی عرب جو ہے ان کو بھی اپنی ایک سعودی جو خاندان ہے اس کی حکمرانی عزیز ہے زیادہ, کلیئرلی بات کرتے ہیں. ترکی جو ہے اپنی بادشاہ عزیز ہے, نو ڈاؤٹ. ترکی کو اپنا ایک پرانا آٹومن ایمپائر کا خواب آتا ہے بار بار, اور اردوگان کو بھی وہی خواب ہے. وہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ اس کے خاتمے کے فوراً بعد یہ چیز آ گئی تھی سامنے. ایران کے اپنے ایک خواب ہیں, خیالات ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے سعودی خاندان نے اقتدار تو نہیں چلیا تھا. دیکھیے, لیکن آپس کے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ممالک کے آپس کے اختلافات ہیں بہت سارے. ویسٹ جو ہے سارے کا سارا عالم کفر جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک پوائنٹ پر مرکوز ہے, اور وہ ایک پوائنٹ کا ایجنڈا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. باقی سب کے چھوٹے چھوٹے مفادات جو ہیں اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ گریٹر اسرائیل کو کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کر سکیں. کیونکہ ان کا جو کونڈلیزا رائس نے 2006 میں اپنے تھنک ٹینک کے لیے جو اس کی بلکہ ایک پورا پیپر تھا اس کے اوپر آیا, ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ, اور اس کے اوپر میپ دیا تھا مڈل ایسٹ کا. مکہ اور مدینہ جو پروٹیکٹڈ ریلیجس ٹیریٹریز کے طور پہ شو کی گئی تھی, مسلم ٹیریٹریز کے طور پہ, اس کے علاوہ سارا تو اسرائیل کے قبضے میں دیا ہوا تھا. اور جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, ان کا پلان ہے, یہ چیز اس میں پلان میں شامل ہے نا. وہ پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہوا تھا, پاکستان کے نقشے میں سے توڑ کے فری بلوچستان علیحدہ دکھایا ہوا اور ایک حصہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ملایا ہوا, اس طرح کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ ان کا ایک پلان ہے, گریڈ گیم ہے. سمجھنے کی بات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے کس چیز میں بہتری ہے کس چیز میں نہیں ہے. اس میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ترکی جو ہے وہ علل اعلان دشمن نہیں ہے امریکہ کا, علل اعلان مخالف نہیں ہے. اصولی اختلافات ہیں, دیکھیں اس میں اختلاف ہوتا ہے اور کبھی اس کو اپنے آپ کو نیل ڈاؤن بھی کرتا ہے. اور ہر ملک تو جیسے انہوں نے بات کی نا کہ چونکہ امت میں اتحاد نہیں ہے, ہر ملک اپنی جگہ الگ الگ ہے, تو لہٰذا سب سے پہلے پاکستان ہمارے لیے صحیح نعرہ لگا, سب سے پہلے ترکی ترکوں کے لیے, سب سے پہلے سعودی عرب سعودیوں کے لیے, سب سے پہلے فلاں فلاں کے لیے. ہر اس ملک نے اپنا دیکھنا ہے. ترکی نے کبھی بھی علل اعلان بغاوت بلند نہیں کیا امریکہ کے خلاف, کہ اس کی ہر چیز کو ہم نے کنڈیم کیا. نیٹو کا ممبر, لہٰذا اس نے دیکھا کہ جہاں پر کہ مجھے فلاں بینیفٹ میرے ملک کو مل سکتا تھا, اوکے فائن میں یہ کر دیتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے, یا اصل سپورٹ کہ وہ اپنے آپ اس کو پتا ہے کہ جب میرے پہ برا وقت آئے گا تو میں اکیلا ہی ہوں گا. انفارچونیٹلی مسلمان امت جو ہے الکفر ملت واحدہ, لیکن مسلمان جو ہے وہ متفرق ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کا ایک بہرحال آپ اگر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ترکی کی ایک ہسٹری ہے خلافت کی. سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک فکری اختلاف ہے, ان کے اندر ابھی بھی اپنی عظمت رفتہ کی یاد ہے ترکوں میں, اور وہ ابھی بھی آپ دیکھیں جب بیت اللہ کی توسیع کا کام ہو رہا تھا, جو ترکوں نے جو کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھیں وہ واپس انہوں نے لا کے انسٹال کی ہیں بیت اللہ کے صحن میں. ٹھیک ہے, ویسے بھی ان کا سورس معاہدہ تھا نا, امت کی معاہدہ بھی ہے, وہ معاہدہ بھی ہے, لیکن امت کی امامت کے لیے ترک بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں, اور بلکہ اگر ریالٹی دیکھیں تو ترکوں کو مار کے تو یہاں پر آل سعود کو کیا گیا تھا. یہ بھی برطانوی سازش کا ایک بہت بڑا ایک وہ سانحہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر. جی ہاں, تو یہ وجہ بھی ہے کہ ترک جو ہے ترکی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ جوڑوں,
اپنا فائدہ کہاں دیکھوں, وجہ یہ نظر آتی ہے. اور اس میں بھی ایک چیز, سوری ایک چیز کا اضافہ میں کہنا چاہتا ہوں, جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا اسی وقت میں اسی دور کے اندر بیلفور ڈیکلریشن بھی ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی وہی ٹائمنگ ہے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو کام ہو رہے 100 سال پہلے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا کے لیے, یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, ابھی تک اسی میں چل رہا ہے تصحیح کے لیے. اچھا ایوب بیگ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مشرق و مغرب میں صحافی قتل ہوتے ہیں, سینکڑوں درجنوں صحافی قتل ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ایک صحافی کے قتل پہ اتنا بڑا بونچال آ گیا؟ کہ کہیں دنیا میں ایسے کسی واقعے کی مثال ملتی ہے؟ وسیم صاحب, ابھی آصف صاحب ذکر کر رہے تھے امت مسلمہ کی عالم اسلام کی بدقسمتی کا. میں اس میں ایک اور جہت کا اضافہ کرتا ہوں کہ عالم اسلام کا آج یہ معاملہ ہے کہ میرا آج ٹھیک ہونا چاہیے, میرا آج سنور جائے, جبکہ غیر مسلم دنیا, جبکہ طاغوتی قوتیں, اسلام دشمن قوتیں, وہ صدی نہ صحیح بلکہ صدی نہیں تو نصف صدی کا سوچتے ہیں کہ نصف صدی کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہماری کیا پوزیشن ہوگی. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سن 45 کی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب امریکہ سپر پاور بنا تو اس کے سامنے کیپٹلزم کے سامنے سوشلزم اور کمیونزم ایک خطرہ تھا. لہٰذا اس نے چناؤ کیا, پہلے اس کے خلاف ڈٹ گیا اور مدد کس کی حاصل کی؟ عالم اسلام کی. افغانستان میں جو روس آیا تو مدد کس کی حاصل کی؟ عالم اسلام کی. اور جب سوویت یونین بکھر گیا, جب وہ کمیونزم دفن ہی ہو گیا نا تقریباً, تو اب وہ اس نے رخ کیا, اس کی سپرمیسی نے, اس کے خوفناک عزائم نے عالم اسلام کی طرف. اب اس کا, اور جب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ اقدام کر رہا تھا کمیونزم کے خلاف اور مدد حاصل کر رہا تھا عالم اسلام سے, اس وقت بھی ان کا یہ طے شدہ پروگرام تھا کہ انہیں ختم کرنے کے بعد ہم نے عالم اسلام سے نمٹنا ہے. اور جس کی گواہی وہ نیٹو کے سربراہ نے دے دی تھی جب کمیونزم کا خاتمہ ہوا تھا, تو اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے عالم اسلام ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ دنیا میں اور لوگ بھی مرتے ہیں, دنیا میں اور بھی صحافی مرتے ہیں, اتنا اس سے زیادہ دردناک انداز میں جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں, اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہمارے سوشل میڈیا میں مل سکتی ہیں. کیونکہ اب یہ عالم اسلام ٹارگٹ ہے, اور ہم خواہی نہ خواہی, یعنی ٹرک چاہیں یا نہ چاہیں, یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ بہرحال مسلمانوں کی امیدوں کا کسی نہ حد تک جو ہے وہ امیدیں وابستہ ہے مسلمانوں کی, اس لیے کہ وہاں مرکز ہے, وہاں مکہ و مدینہ ہیں, وہاں حرمین شریفین ہیں, اس لیے مسلمانوں کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس مرکز کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, وہاں کی پہلے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, پھر وہاں انتشار ریاست میں پھیلایا جائے. لہٰذا اس پروگرام کا یہ ایک حصہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو جو جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو, جس کا تعلق اس مرکز سے ہو, اس کو آسمان پہ لے جاؤ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انتہائی خوفناک طریقے سے, انتہائی ظالمانہ طریقے سے دنیا میں انسان مارے گئے, صحافی مارے گئے, اور مارنے والے یہی امریکی جنہوں نے یہ مسئلہ اتنا اٹھایا, سارا آسمان کو سر پر اٹھایا ہوا ہے, یہی ہیں. لیکن وہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. میں اس میں تو بیگ صاحب کی بات کو بڑھاؤں گا کہ جو ایک امریکی پیس ایکٹیوسٹ خاتون تھی 23 سالہ ریچل کوری, جس کو کہ سر عام ایک اسرائیلی بلڈوزر نے اپنے نیچے دے کر جو ہے وہ ختم کیا ہے, اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکن ایکٹیوسٹ اور بچی 23 سال کیا عمر ہوتی, اس کو انہوں نے اس طرح بروٹلی انہوں نے اس کو ختم کیا ہے کہ وہ روک رہی تھی اس بلڈوزر کو کہ وہ فلسطینیوں کی رہائش گاہیں نہ گرائے, اور اس کو مار دیا. تو وہاں تو کوئی نہیں بولا امریکی صدر. بات یہ ہے کہ بدماشوں کے ہاتھ میں دنیا چڑھ گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ طے کرتے ہیں کہ کس کی بدماشی کو اٹھانا ہے اور کس کی بدماشی کو ہم نے چھپانا ہے, اور کس سے بدماشی کروا کے ہم نے اپنے مقصد حاصل کروانے ہیں. جب تک ہمارے سامنے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی نا, تب تک ہم صرف فرنٹ فیس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. اس میں صرف قصور ان کا نہیں ہے, قصور ہمارا بھی ہے, قصور ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے, جو اپنے پاؤں سے آگے نہیں دیکھتے, جو اپنی ذات سے بلند تر نہیں ہوتے, جو اگر زیادہ سے زیادہ سوچ لیتے ہیں تو اپنے ملک کا سوچ لیتے ہیں, عالم اسلام کا, وہی نا سب سے پہلے پاکستان, ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور وہ
وہ جس طرح بڑی بات مشہور ہے نا کہ جب قصاب ڈربے میں سے ایک مرغی نکالتا ہے تو باقی مرغیاں کہتی ہیں شکر ہے ہم بچ گئی. تو یہ عالم اسلام کا معاملہ ہے کہ جب ایک پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، عراق پر حملہ آور ہوں تو ایران کہتا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. ہاں جی، اب سعودی عرب پر معاملہ بنا ہوا ہے، دوسرے مسلمان ممالک سوئے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ رحم کرے، اللہ اس سے پہلے کوئی ایسا مرد میدان آ جائے جو یہ ثابت کرے کہ سامنے ان کے کھڑا ہو، وگرنہ یہ حالات اس طرف جاتے لگتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں باری مسلمان ممالک جو ہیں وہ باری باری جو ہے ذبح ہوتے چلے جائیں. اسلم حمید صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو واقعہ ہے پراسرار قتل ہے، جو اس کے نتائج آپ لوگ سب بیان کر رہے ہیں مختلف انداز میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ عالم عرب پہ خاص طور پہ کیا آنے والے ہیں آپ کے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دیکھیے عرب سپرنگ بھی ایک شروع ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. ہم بڑے خوش ہوئے کہ جناب دیکھیں سوشل میڈیا نے کتنا زبردست کام کیا، عربوں کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا، وہ اکٹھے ہوئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کون جیتا؟ بنانے والے جیت گئے، اسرائیل جیت گیا، گریٹر اسرائیل کا ایک مقصد اور پر سلو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو انہوں نے اٹھایا ہے قدم، بیسیکلی اس قدم سے بہت سارے فوائد وہ اٹھائیں گے. اگر تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اگرچہ ذہن نہیں مانتا کہ اتنی بیوقوفی وہ کریں گے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی ایمبیسی میں بلا کے ماریں، اگر وہ اس طرح بیوقوفی کر کے ملوث ہو بھی گئے ہیں تو بھی انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی. کہ اگر آپ طاقت کے نشے میں کہ چونکہ امریکہ ہمارا دوست ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جو ہے وہ محمد بن سلمان کا جگری یار ہے، لہٰذا ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر انہوں نے اس طرح بھی کیا ہے تو اس کا ان کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا اور سعودی عرب میں حالات خراب ہوں گے اگر یہ بات بھی مان لی جائے. اور اگر دوسری بات ہے جو کہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ان کو استعمال کر کے یہ کام کروایا گیا، اور ہو سکتا ہے امریکہ نے تھپکی دیا ہو یار مار دو جا کے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بڑا برا ہے. وہاں کئی طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا مقصد حل کرانا ہے. اس صورت میں بھی سعودی عرب کے اندر حالات کو ڈی سٹیبلائز کرنا اس وقت اب ان کے ایجنڈے پہ نظر آتا ہے. اور اس لیے نا ہم اس کو اس لیے فورسی کر سکتے ہیں کہ احادیث میں بھی ایسے حالات کا ذکر موجود ہے. اب ہمیں یہ پتہ، یہ ہم نہیں تیقن کے ساتھ کہہ سکتے کہ وہ حالات اب ہیں یا کچھ عرصے بعد، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے خانہ جنگی کی یا جو اندر جو ایک کدورتوں کی جو صورتحال ہے وہ اس سے پہلے اتنی خوفناک کافی عرصے تک نہیں تھی جو اب ہو چکی ہوئی ہے. لہٰذا اس سے وہ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. سعودی عرب کے اندر وہ ہلچل پیدا کریں گے، شہزادوں کو آپس میں لڑائیں گے، اور الٹیمیٹلی جب وہ اسرائیل نے اب اپنا اگلا پلان لانا ہوگا تو اس وقت یہ سعودی عرب کو بھی توڑنے سے باز نہیں آئیں گے. ہاں، یہ حرمین جہاں پر ہیں، دو شہر جو ہیں مکہ اور مدینہ، یہ یہودی بھی چاہے گا کہ جب تک ہمارا فائنل فیز نہیں آتا اس وقت تک یہ دونوں کو ٹچ بھی نہ کیا جائے. اس لیے ٹچ نہ کیا جائے کہ اگر اس کو ٹچ کیا تو پوری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. وہ ابھی اپنے عزائم کی آڑ میں اس کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتے مسلمان. ہاں، وہ ایموشنل نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں مسجد اقصیٰ جیسی بھی تیسی ہے آج کھڑی ہے، جتنا عزیز ان کو ٹیمپل آف سولومن ہے یہودیوں کو، وہ تو گرا مارتے پکڑ کے اس کو، لیکن ان کو پتا ہے کہ ایک خاص وقت تک جب تک کہ ہم ان کو اتنا کمزور کر دیں کہ ان کا کھڑا ہونا ہمارے لیے کوئی معنی نہ ہو، وہ مسجد اقصیٰ کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب حالات خراب ہوں تو یہی امریکہ صاحب جو ہے وہ امن کے سفیر بن کے آئیں اور یہ کہیں کہ جناب ان کی یہاں پر تو کوئی ہم نہیں ہونے دیں گے، یہاں مسلمان آئیں اپنی عبادتیں کریں، آزادی ہے عبادت کریں، بالکل ان سٹیز کو سیکیور کریں گے اور تمام مسلمان ریلیکس بیٹھے ہوں گے کہ چلو یہ سعودیوں کو تو مار دیا ویٹیکن کی طرح کر دیا، لہذا یہ ہم. اور پھر جب آخری وقت آئے گا جس میں دجال کا ظہور ہے، اس وقت کی ان کی پلاننگ کے اندر مدینہ منورہ کا بھی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی حدیث رسول کے مطابق دجال اس کے دروازے تک تو پہنچ جائے گا، داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس کو اندر داخل ہونے سے روکے گی. تو یہ ہے پوری کہانی. یہودیوں کو اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ان کی گھٹی میں ہے. بہت سے لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ لوگ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی آپ جا کے یہودی بچوں کو جب وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آرمیگیڈن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. ان کو پتہ ہے ایک جنگ ہم نے لڑنی ہے، وہ اپنے بچوں کو سپر بچہ بنا کے ابھار رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ پاگل نہیں ہے، انہوں نے ہمارے اندر ایسے منافقین پیدا کر دیے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تم زمانہ قدیم کی باتیں کرتے ہو، یہ تو باتیں ہے ہی نہیں، تمہیں ہر وقت یہی سوجا ہوتا ہے.
بھائی اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس دنیا میں مارکہ خیر و شر جو ہے وہ کب سے شروع ہے؟ جب سے وہ ابلیس بنا کمبخت، عزازیل جب سے ابلیس بنا ہے تب سے مارکہ خیر و شر ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر جاتے ہیں؟ اس کا ایک ایجنڈا ہے، اس کی ایک تکمیل ہے. ابلیس کے سب سے بڑے نمائندے اس وقت یہودی ہیں اس زمین کے اوپر، اور دجال جو ہے اس کا ظہور ہے، احادیث میں ہے کہ دجال کا ظہور ہونا ہے، اس کا خروج جو ہے اس کا جو ہے دجال کا ہونا ہے، اور یہودیوں نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بھی احادیث میں ہے کہ ان کا ظہور ہونا ہے. یہ قلا کما ہونا ہے. یہودی جانتے ہیں اس چیز کو، یہودی ہماری احادیث کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایسے دانشور پیدا کر دیے جاتے ہیں جو ہمیں صلاح رکھتے ہیں، نہیں نہیں یہ ایسی کچھ نہیں ہونے لگا، یہ کچھ نہیں، وہ ہمیں صرف ظواہر پر رکھتے ہیں. اصل میں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھیں، اپنی ہسٹری کو بھی دیکھیں، اور یہ پورا کائنات کا ایک سلسلہ ہے اور دنیا کا ایک سلسلہ ہے، اس میں دیکھیں خیر اور شر کی جنگ ہے جو چل رہی ہے، اور اس میں ایک شر نے ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور اس مقام کو ہم کہتے ہیں دجال، المسیح الدجال، جس کے بارے میں 1,24,000 انبیاء کے بارے میں کہا گیا حدیث میں کہ ہر نبی نے پناہ مانگی ہے اس کے فتنے سے اور اس سے. تو ہم کیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ایک صحافی کے قتل پہ اتنا ایک میڈیا ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے اور عالمی سطح پہ اس ایشو کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو بہت بڑا ہے ان کی نظر میں اور میڈیا پہ بھی جیسے دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کر رہا ہے، وہ دنیا نہیں دکھا رہی. افغانستان میں پچھلے 17 سال سے نیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کو تہہ و تیگ کر رہا ہے، وہ دنیا نہیں دکھا رہی. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کتنے عرصے سے، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ وہاں پہ مظالم جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، اس کے خلاف کوئی نہیں اٹھ رہا. میانمار میں مسلمانوں کی جو نسل کشی ہوئی ہے اور جو بدترین مثالیں ہیں وہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یعنی یہ چھوٹے جرائم ہیں اس کی نسبت کہ یہ ایک صحافی کا قتل ہو گیا اور اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا گیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں وسیم صاحب، دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے جس طرح آصف صاحب ذکر کر رہے تھے، یوبک صاحب بھی اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے. اس ساری باتوں کا جواب صرف ایک بات میں ہی ہے، جس کی طاقت اس وقت موجود ہے وہی ڈکٹیٹ کرتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں دنیا کی اور کس طرح چلایا جائے گا اس کو. مسلمان ایک پیج پر نہیں ہے اس وقت، مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اپنی بات کو منوا سکیں کسی بھی فورم کے اوپر، خود بھی وہ تیار نہیں ہے اس بات کو کہ وہ اپنی بات کو آگے لے کے جائیں. اور جو مغربی طاقتیں ہیں اور اسرائیل اس کا سر خیل ہے، یقیناً وہی اس چیز کو سٹرنگ ساری پل کر رہا ہوتا ہے. اگر اپنے گریٹر اسرائیل کو اس نے قائم کرنا ہے، اسی نے سارے ادارے بنوائے ہوئے ہیں ہر طرح کے، تو کہاں لے کے جائیں گے، کہاں سے انصاف ملے گا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے تو وہ بالکل ہر وقت تیار ہیں، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. جب تک ہم اس سے جاگیں گے نہیں، وہ منہج، وہ طریقہ جو کہ ہمیں قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے کرنے کا کام کیا ہے اصل میں، انفرادی طور پہ اور پھر اجتماعی طور پہ. جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو دوبارہ ایک امت کے طور پہ اکٹھا نہیں کریں گے، ابھاریں گے نہیں، خود کوشش نہیں کریں گے، اس کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو رومانٹیسائز کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کر لیا. ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں لیکن شر کی حالت میں کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ فیتھفلی اپنے دین کے مطابق کمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، کمٹمنٹ کریں، اور اس کے بعد پھر انڈیویجولی، پھر گروپ کی صورت میں، کمیونٹی کی صورت میں، پھر امت کی صورت میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، پھر آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ ان تمام معاملات کے اوپر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. اور پھر ظاہر بات ہے قتال بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. دیکھیں اس میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب مسلمانوں پر دوسرے قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے تم دسترخوان پر دعوت دیتے ہو، کھانے کی دعوت دیتے ہو. تو اس کی وجہ پوچھی گئی کہ تو ہم اتنے کیا ہے اللہ کے رسول، کیا ہم اتنے کمزور ہوں گے یا اتنے کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس بیماری کا نام آپ نے فرمایا وہن. تو وہن کے بارے میں پوچھا کہ کیا بیماری ہے؟ تو آپ سے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار یا اس سے نفرت جو ہے وہ تمہیں اصل میں کمزور کر دے گی. یہ بیماری جو ہے اگر ہم دیکھیں تو واقعی آج مسلمان قوموں پر، ملکوں پر دوسرے ملک ایسے ہوتی، یا روس آ رہا ہوتا ہے مارنے، یا امریکہ آ رہا ہوتا ہے مارنے، ٹھیک ہے، جیسے کھانے کی دعوت ہے، اور مسلمانوں کو
حب الدنیا عیاشی میں آج کل انفارچونیٹلی مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے عیاشی، دنیاوی عیاشی کی اگر ہم بات کریں. اور جتنا ہم دنیا کے اندر گھپتے ہیں، دنیا کی عیاشیوں میں گھپتے ہیں، عرب شہزادوں کی، پورے عرب شہزادوں کی عیاشیوں کی داستانیں تو پوری دنیا جو ہے اس کو حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ کیا کمال عیاشیاں ہوتی تھیں یا ہوتی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ موت سے نفرت. تو جب مسلمان کے لیے تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے موت جو ہے وہ مقدم ہو جائے دنیا سے، اور وہ دنیا میں ایسے رہے جیسے وہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو انفارچونیٹلی جب ہم نے اس کو جنت بنا لیا ہے تو پھر ہمارا وہ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ یہی تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوئے، اگر تم جسے کہتے ہیں صحیح تمہارا جو ہے ایمان تمہارے اندر ہوا تو تم ہی سب سربلند ہوگے. آج ہم سربلند نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ اس کے اہل نہیں ہیں. لہذا ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے ہیں کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں آئی. تو وہ حال ہوا ہے کہ یہ اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رستہ اپنا کاٹا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں چل رہے، اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے بلکہ اس کے مخالف چل رہے ہیں. تو یہ حال ہوتا ہے. ایوب ایک صاحب فائنلی یہ فرما دیجئے کہ ایک صحافی کے قتل کی آڑ میں، یا جیسے آصف حمید صاحب نے یہودیوں کی جو پلاننگ بنائی، اس سارے سینیریو میں اگر سعودیہ کو، سعودی حکومت کو یا حرمین کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو حکومت پاکستان کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ وسیم صاحب، ویسے تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو تو اپنا وجود بچانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے ہر لحاظ سے. چاروں طرف دشمن ہے، معاشی حالت بڑی خراب ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور بہت کچھ ہے، اچھا کچھ نہیں ہے. جانے ظاہری طور پر تو یہ معاملہ ہے، لیکن یہ ایمان کہہ لیجئے، یہ خواہش کہہ لیجئے، اس کو غیبی انڈیکیٹرز کہہ لیجئے، کچھ ایسے ہیں. مثال کے طور پر کیا تک تھا پاکستان کے بن جانے کا ظاہری اسباب کے والے سے؟ 47 تک تو ہم اس کا ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے، کھل کر آفیشیلی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہم 47 تک، اور 7 سال میں بن جاتا ہے. کیا تک تھا کہ ایسا ملک جو سائنس، وہ صحیح کہا جاتا ہے نا مملکت خدا داد، وہ تو ہو گئی نا اس کے وجود کے والے سے. کیا تک تھا کہ ایک ایسی مملکت جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پسماندہ ہے، صنعت کا نام و نشان نہیں ہے، ہر لحاظ سے پسماندہ ہے دنیا میں، اس کو اللہ تعالیٰ ایٹمی پاور دے دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایٹمی پاور بنا دیتا ہے. اچھا پھر آئیے، دنیا نے دہشت گردی کے حوالے سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں. پاکستان نے اس کا بھی توڑ کر لیا، پاکستان نے اس کا بھی بہت قربانیاں دینی پڑی، آج مثال دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے یہ بہت یعنی وہ قبول ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا. یہ بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر تو کچھ اور ہے. اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، ان جو میں نے بتائی ہیں، پاکستان کا وجود، پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا، اس طرح کے میزائل بنا لینا، اور پاکستان کا دہشت گردی واحد ملک ہے اور کوئی نہیں جیت سکا دہشت گردی کو. لیکن جس طرح کی دہشت گردی ہمارے ہاں تھی، ان چیزوں کو دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ اگر ہمیں اچھی کوئی قیادت میسر آ جائے تو عین ممکن ہے کہ ہم پہلے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، پھر عسکری لحاظ سے اس پوزیشن میں آ جائیں، ایک وقت آ جائے اس پوزیشن میں آ جائیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان سارے اقدامات سے تو سیلف سفیشینٹ ہوں گے نا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ سعودیہ کی حکومت کی اور خدا نخواستہ اگر حرمین شریفین کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہم کیا اس کے لیے مدد، باہر کسی کی مدد کرنے کے لیے پہلے تو سیلف سفیشینٹ ہونا ہی معاملہ ہوگا نا. پہلے جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں گے اور ہماری قوت میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر اللہ راستہ پھر اور قوت بھی ملے گی. بنیادی طور پر اگر ہم مضبوط ہو جائیں گے، اگر کوئی اس پوزیشن میں نہیں رہتا، اگر دنیا میں کوئی اس پوزیشن میں نہیں رہتا، کہ میں مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، بڑی نیک نیتی سے انہوں نے کی، بڑی، لیکن کیونکہ وہ
ظاہری لحاظ سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اسلحہ کے لحاظ سے وہ دنیا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، لہٰذا آنن فانن انہوں نے وہ ریاست ختم کر دی، اگرچہ وہ اپنی قربانیوں کی وجہ سے وہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، لیکن اسلامی ریاست تو ختم ہو گئی نا۔ اگر پاکستان جیسے جو پس منظر میں نے بیان کیا ہے، اس پس منظر کی بنیاد بنتا ہے اور پھر پاکستان ایک اسلامی ریاست بن جاتی ہے، پھر پاکستان اگر ایک اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو پھر اس اسلامی ریاست کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکے گا جس طرح افغانستان کی اسلامی ریاست کو ختم کیا ہے، اور پاکستان ایک دفعہ اگر اسلامی ریاست بن گیا تو پھر وہ قوت بھی پیدا ہو جائے گی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا مکہ اور مدینہ کی طرف۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیے آپ نے کہا حرمین پر خدا نخواستہ حملہ ہو، خطرہ تو لاحق ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک سٹیج سیٹ کیا ہے، اسرائیل اور پھر اس کے آگے اس کا ایکٹر امریکہ، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ حرمین پر حملہ کریں۔ وہ جو انہوں نے بہت پرانی ایک دراڑ شیعہ سنی کی ڈالی ہوئی ہے نا، ان کو ہلکا سا انہی کو ہوا دے کر وہ ایسے اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ اب اس وقت جو سعودی عرب یمن میں کر رہا ہے، جو وہاں پر ظلم و ستم، اس وقت معصوم بچوں کا کیا قصور ہے یار، خواتین کا کیا قصور ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ان کو ہلکا سا امریکہ ششکا دے دے اور اب ان کے پیچھے سے اگر وہ تائید ختم کر لے تو وہ ایسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح آئیں گے اس کے اوپر کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو دیکھیں ان کی پلاننگ کمال ہے نا، انہوں نے وہاں بھی کام گرم رکھا ہوا، جب پڑے گا لہٰذا تو ان کی مدد سے ہی پہنچے ہیں۔ وہی میں عرض کروں کہ یہ چیزیں دیکھیں، ان کو اس گریٹر کینوس پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت، اولین ضرورت جو مسلمانوں کو ہے وہ اتحاد کی ہے۔ اولین تو درکار ہے امت مسلمہ کا اتحاد، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ امت مسلمہ حقیقت میں وجود میں آ جائے، جو اس وقت نہیں ہے وہ وجود میں آ جائے، اور یہ جو کہا ہے واقعتاً پاکستان یہ کچھ کر سکتا ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن اصلاً تو دنیا کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ حرمین کی حفاظت کرے اور اس کے لیے نکلے، اور پاکستان جو ہے وہ امت کو متحد کرنے کی کوشش کرے، شیعہ سنی اختلاف کو ختم کرے، ایران سعودی عرب اختلاف کو ختم کرے، تاکہ ایک طرف سے تو مصیبت ختم ہو نا، ہم ہی آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ حقیقت میں وجود میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں ایک جملے میں ساری بات ہوگی نا، تب یہ اختلافات جب یہ اختلافات ختم ہوں گے تو امت مسلمہ جو ہے وجود میں آ جائے گی دوبارہ۔ ایوب ایک صاحب، آصف حمید صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔